بھارت اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی اور تنازع کسی حل کی طرف بڑھنے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، چین کی طرف سے ان کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، جو بھارت کے لیے مزید بے چینی اور سبکی کا باعث بنتی ہے۔ تازہ ترین الزام میں بھارت نے کہا ہے کہ اس کے 5 شہریوں کو سرحد سے اغوا کر لیا گیا ہے، جبکہ چین نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا یہ شہری تھے، جاسوس تھے یا فوجی تھے؟ بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ شہری تھے اور یہ شکار کے لیے وہاں گئے تھے۔ ایسے حالات میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون پاگل ہے جو شکار کے لیے ایسی سرحد پہ جائے گا۔ یہاں پہ جنگ کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے تازہ ترین رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے، بھارت کیا کہتا ہے، بھارت کیا واویلا کر رہا ہے، اور اس حوالے سے چین اور بھارت کے درمیان سفارتی کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اس تنازع کو حل کرنے کے لیے۔ تو بات ہم شروع کرتے ہیں بھارتی وزیر اقلیتی امور اور اروناچل پردیش سے رکن پارلیمنٹ کرن رجیو نے کہا ہے کہ بھارت کی فوج نے متنازع صدری علاقے سے پیپلز لبریشن آرمی چین کی فوج کو جو نام اس کو دیا گیا ہے، اس کی جانب سے 5 شہریوں کو اغوا کر لیا ہے۔ بھارتی وزیر اقلیتی امور کا کہنا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے قائم فوجی ہاٹ لائن کو شہریوں کے ممکنہ اغوا کے حوالے سے فعال کر دیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پہ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فوج نے اروناچل پردیش سے سرحد پر BLA کو ہاٹ لائن کے ذریعے پیغام بھیجا ہے اور جواب کا انتظار ہے۔ تو بھارت اسی طرح سے پیغام بھیجتا رہتا ہے، لیکن غیر ضروری قسم کے پیغامات کا چین نے کبھی جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جس سے بھارت مزید تلملا جاتا ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست کی پولیس نے بھی میڈیا کو بتایا کہ وہ فیس بک پر ایک مغوی کے رشتہ دار کی جانب سے لگائے گئے اس الزام کی تحقیق کر رہے ہیں کہ BLA نے شہریوں کو اغوا کیا ہے۔ شہری سرحدی علاقے میں شکار کے لیے گئے تھے اور مبینہ طور پر غائب ہو گئے، جبکہ اب تک یہ واضح نہیں کہ وہ کب سے لاپتہ ہیں۔ اندازہ کر لیجیے کہ وہ شہری کس قسم کے ہو سکتے ہیں جو ان حالات میں سٹینڈ آف کے دوران وہ شکار کھیلنے کے لیے چلے گئے، اور چین کی ہو سکتا ہے کہ حدود بھی پھلانگ گئے ہوں، پھر ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور پھر یہ بہانہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ شہری تھے۔ شہری کا قطعی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ شہری ان حالات میں یہ بھارت کی حکومت ہی ان کو آگے کہیں کسی طور پہ جانے دے۔ یہ یقیناً بھارتی فوجی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ بھارت کے جاسوس ہوں جو سنگن لینے کے لیے تھوڑا آگے چل گئے اور پھر چین کے ہتھے چڑھ گئے۔ یہ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب چین اور بھارت کے وزرائے دفاع ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں غیر رسمی ملاقات کر چکے ہیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمالیائی سرحد اور دنیا کے گنجان آباد ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات سے متعلق کھل کر تبادلہ خیال کیا، اور یہ راج ناتھ منتیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے چینی فوج تھوڑا واپس چلی جائے، لیکن چین نے جس جگہ پہ وہ آ چکے ہیں وہاں سے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور ایک بفر زون بھی دونوں ممالک نے بنایا تھا جس کی خلاف ورزی خود بھارت نے کی، اور پھر اس کے بعد چین نے اس بفر زون کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں کی۔ راج ناتھ کا مزید بھی کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی بھی فریق کو کوئی مزید ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے یا تو حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں یا سرحدی علاقوں میں معاملات کشیدہ ہوں۔ یہ صرف چین کے لیے انہوں نے کہہ دیا، خود جو بھی کرتے رہیں وہ پھر اب دنیا کے سامنے ہی ہے کہ ان کی کیا درگت بنتی ہے۔ ادھر چین کی وزارت دفاع نے اپنی ویب سائٹ پر اس اجلاس کے بارے میں اپنا بیان جاری کیا تھا، جس کے مطابق جنرل وی فینگی کا کہنا تھا کہ فریقین کو امن و استحکام کو فروغ دینا چاہیے اور موجودہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ کئی ماہ سے مغربی ہمالیائی حصے میں فوجیں موجود ہیں، جہاں دونوں فریقین ایک دوسرے پر لائن آف ایکچول کنٹرول
کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہیں۔ قبل ازیں 20 جون کو گالوان وادی میں کشیدگی کے دوران 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں فریق پیچھے ہٹنے پر رضامند ہوئے تھے، لیکن بھارت نے پھر وہی حرکت کی کہ چین پیچھے ہٹا، خود بھی تھوڑا پیچھے ہٹے اور پھر اپنی فوجیں ادھر داخل کر دیں چین کے علاقے میں۔ تاہم مذاکرات کے کئی ادوار کے باوجود مختلف مقامات پر فوجیں آمنے سامنے ہیں، جس میں انتہائی بلندی کا مقام پیانگ گونگ تسو جھیل بھی شامل ہے، جس کے بارے میں دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں۔ 31 اگست کو چین اور بھارت دونوں نے ہمالیہ کی سرحد پر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر اشتعال انگیزی کے الزامات عائد کیے تھے۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 29 اور 30 اگست 2020 کی درمیانی شب کو پیپلز لبریشن آرمی PLA نے لداخ کے مشرقی حصے میں جاری کشیدگی کے دوران فوجی اور سفارتی رابطوں کے دوران ہونے والے گزشتہ اتفاق رائے کی خلاف ورزی کی اور اشتعال انگیز فوجی نقل و حرکت کی تاکہ حیثیت کو تبدیل کیا جائے۔ یہی الزام چین بھارت پر بھی لگاتا ہے۔ چین کی فوج نے جواب میں کہا تھا کہ بھارتی فوج نے 4200 میٹر بلندی پر واقع جھیل کے قریب پینگونگ تسو کے مقام پر سرحد عبور کی اور اشتعال انگیزی کرتے ہوئے سرحد میں حالات میں تناؤ پیدا کیا۔ پیپل لبریشن آرمی ریجنل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ چینی فوج اس تمام کارروائی کے انسداد کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ بھارت علاقائی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا احترام کیا اور کبھی بھی اسے عبور نہیں کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیان نے کہا تھا کہ دونوں اطراف کے سرحدی فوجی دستوں نے زمینی مسائل پر مواصلاتی رابطہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر 2000 میل طویل سرحد پر تنازع ہے اور اسی وجہ سے 1962 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تاہم نصف صدی کے دوران رواں موسم گرما میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ 62 کی جنگ میں بھارت کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا چین نے، اور اب جو کشیدگی ہے اس کا ذمہ دار بھی خود بھارت ہے، جس نے چین کے ساتھ متنازع علاقے 5 اگست 2019 کو ایک قانون کے تحت آئین میں تبدیلی کرتے ہوئے بھارت کی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیے تھے۔ اس کے اوپر چین تلملا کے رہ گیا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اقوام متحدہ میں جا کے معاملہ حل ہو جائے، لیکن اقوام متحدہ نے اس پر غور نہیں کیا، تو پھر چین نے وہی کیا جو دنیا کے سامنے ہے کہ اس متنازع علاقے پر بلکہ اس سے تھوڑا آگے جا کے بھی اس نے قبضہ کر لیا، اور بھارت منتیں بھی کر رہا ہے، سفارتی ذرائع بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن چین وہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔